قانون یہ کہتا ہو کہ ساحل ادیم ناقابل دستانگیزی پولیس ہے اور وہ کوئی ایسا قانون توڑے تو پھر کون پکڑے گا مجھے؟ پولیس پکڑے گی. پولیس کے لیے تو میں ویسے ہی ناقابل ہاتھ تو ڈال نہیں سکتی. پولیس لا میں پولیس مجھے ہاتھ نہیں ڈال سکتی. جب آپ اس طرح کے بدماش بن جائیں کہ پولیس آپ کو نہ پکڑ سکتی ہو, وہ بھی نام اسلامی جمہوریہ پاکستان لگایا ہوا اور قرآن کے پاک اور قرآن اور سننا کے خلاف کوئی قانون نہ بنتا, اور یہ والا قانون بنایا ہوا ہم نے کہ گورنر ناقابل دستانگیزی پولیس ہو, تو آپ پھر خود پنگا لے رہے نا. پھر عام شہری نے کہنا یار تو ایک پولیس کی اور کیا آرمی کو بلاتے اس کو پکڑنے کے لیے, یہ تو کوئی قانون نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہوا جو ہوا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں نے خود اپنے سر پہ مصیبت ڈالی, 2 نمبری کر کے. مسلمان تو ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی با غیرت مسلمان تو ہوگا کہ تو یار ٹھیک ہے تو 2 نمبری چوری چکاری کرتا ہوگا, زنا کرتا ہوگا, تو نے پکڑا بھی والی جگہ پہ جا کے ہاتھ مدد ڈالا جہاں پہ ڈائریکٹ اسلام کی کوئی شک لگتی ہے. نیچے تو نے پولیس کو بھی استثناء اپنے آپ کو دے دیا کہ پولیس بھی تجھے ہاتھ نہیں ڈال سکتی, تو کوئی تو پکڑے نا تجھے. میں تو شروع دن سے کہتا ہوں کہ اگر حدیث نہ بھی ہوتی نا جس پہ 295 سی کا بل ہے, جس کو یہ بدبخت کالا قانون کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی جو اس کے استعمال کو کہا تھا, جو بھی کہتا ہے کالا وہ بدبخت ہے. میں بتاتا ہوں اگر یہ حدیث بھی نہ ہوتی, میرا یہ موقف ہے کہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں نا, جس طریقے سے سائیکولوجیکل وارفیئر ہو رہی ہے, ہمیں خود یہ قانون بنانا چاہیے تھا کہ نبی پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے آپ, ہر چیز آپ کر لیں گے میرے نبی کے بارے میں اونچ نیچ کی تو وہ دھیڑ کے رکھ دیں گے ہم آپ کو. اینڈ نتھنگ لیس دین دس سورٹ آف پنشمنٹ. یہ بہت ضروری ہے. آپ کو نہیں پتا قومیں وہ کھیڑی کیسے جاتی ہیں. قومیں تب کھیڑی جاتی ہیں جب ان کا ہیرو کھیڑ دیا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک ہی ہیرو ہے, ہمارا ایک ہی لیڈر ہے. جتنی جلدی امیون کرتے ہیں نا قوموں کو ان کے ہیرو کے خلاف, اتنی جلدی ان کی آئیڈینٹی کرائسس میں آتی ہے. آسیہ مسیح کا کیس ہوا, سیشنل کورٹ نے خود آ کے جج نے بتا دیا, ٹی وی بتایا تھا, میں نے سنا تھا, کہ میں نے یار اس کو پیار سے پوچھا الگ سے چیمبر میں بلا کے کہ تو نے کیا ہے, اس نے کہا کیا مجھے بچا لو. تب میں نے جا کے سزا دی ہے. سمجھ لیں جج جھوٹ بول رہا تھا. ہائی کورٹ میں چلے گی بات. اس دوران سلمان تاثیر نے آگے پکڑ لیا. حالانکہ سلمان تاثیر سے پہلے یا اس کے بعد آسیہ مسیح کو سزا ہو گئی تھی. ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا, سپریم کورٹ نے آ کے اس کو کہا نہیں یہ غلط ہوا. اب بات اصل میں نبی علیہ السلام کی توہین کی ہو رہی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیشنل کورٹ کا جج اور ہائی کورٹ کا جج لائن حاضر ہونے چاہیے تھے کہ تم نے عام قانون سمجھ لیا اس کو, یو آر پارٹی ٹو دس کرائم. دین اس کو لے کے اس بابے کو کہ جس نے آسیہ مسیح پہ الزام لگایا اس کو ٹنگیں گے ہم. جھوٹا الزام لگایا وہ بھی نبی اسلام کی توہین کا, تو اس نے توہین کی ہے نا. پھر بالکل ٹھیک. تو یا تو آسیہ مسیح کو سزا دیں اگر وہ گلٹی ہے, یا بابے کو سب کے سامنے ٹانگیں کہ تو نے نبی اسلام کی توہین کا زبردستی جھوٹ بلوا کے تو نے توہین کی. سزا ایک کو ہونی چاہیے تھی. یہ اگر ہو جائے نا, یہ قانون اس طریقے سے پرفیکٹلی امپلیمنٹ ہو کہ تو مسلمان 2 نمبری کا سوچے گا بھی نہیں کہ استاد جی ہم ٹانگے جائیں گے. اگر کورٹ نے نہ پروو کیا کہ اس پہ جھوٹا الزام, ہاں تو لگائیں نا. زنا کے الزام پہ کیا اسلام میں سزا ہے؟ کسی نے عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگایا نا, اس کو کوڑے پڑتے ہیں, سزا وہی بنتی ہے اس کی. یہ میں چاہ رہا تھا وہ بابے کو ٹانگیں. اگر آسیہ مسیح گلٹی تھی تو ہوتی رہے. لوگوں نے سارے کے سارے باعث تو نہیں بیٹھے ہوئے نا سپریم کورٹ میں, کچھ نہ کچھ تو شواہد دیکھیں. یا تو بابا جی گئے یا پھر آسیہ مسیح گئی. مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے استاد جی سزا ہمیں مل جانی اگر پروو نہ ہو سکا. عمر الخطاب کے سامنے ایک کیس آیا ہے, مستند ڈاکیومنٹڈ پڑھیں. 3 گواہ مل گئے, ایک عورت پہ زنا کا آدمی, عورت پہ زنا کا کیس چل رہا تھا. چوتھا گواہ کہتا ہے مجھے 50-50 ہوں. چاروں گواہوں کو, 3 سچوں کو اور ایک 50 والے کو, 3 گواہ بھی کافی ہونے چاہیے تھے نا, مگر اسلام میں 4 لکھے ہیں. چاروں کو وہی سزا دی گئی کہ ادھر آؤ نا تم لوگ. اب تم نے عورت کے اوپر اس طرح کا سوچا بھی کیسے کہ جب تک 4 گواہ نہیں تھے تم لوگوں نے کیس کیسے کر دیا؟ وہ تو تم نے کر دی نا مشہور دنیا میں کہ اس طرح کی ہو. وہ کوڑے سب کے سامنے پڑے سب کو. یہ اسلام کا ہی نہیں, یہ کامن سینس کا بھی اصول ہے کہ آپ میرے اوپر جھوٹا الزام لگائیں گے تو پھر پکی بھی کھائیں گے اگر آپ سچ نہ ثابت کر سکے اسی قانون کے اوپر, اسی جرم پہ جس جرم کے اوپر آپ نے تہمت لگائی ہے میرے اوپر. دیٹس وائی آئی وانٹڈ کہ آسیہ مسیح کے ریلیز ہوتے ہی بابا جی کو ٹانگ دینا چاہیے تھا. پھر دونوں میں سے کوئی ایک ہی تو ہے جس نے توہین کی ہے.